ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے کہ شرک کی مذمت کی گئی ہے دین اسلام میں، تو یہ اس قدر کیوں مذموم ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس گناہ کی چاہے معافی فرما دے گا، لیکن اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مر گیا تو پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں، اس کی کوئی بھی معافی نہیں ہے۔ اس پر اتنی سختی اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جو ہے نا اس بات کو گوارا نہیں کرتا، عام آدمی بھی، کہ اس کی ملکیت میں کوئی اور تصرف کر لے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے، کوئی بھی اس کو گوارا نہیں کرتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو شرک کی مذمت کی گئی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ اس پر یہ جو ایتھیزم کی طرف مائل ہوتے ہیں نا، ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو کیا ایسا تھا کہ عام آدمی تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ کوئی آئے گا تو کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ عام آدمی کی طرح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ عام آدمی کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو محبوب اس لیے نہیں فرماتا کہ ایک تو ایک شخص جو ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور جس نے معاہدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانوں گا، وہ اپنا معاہدہ توڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مذمت اصل میں یہ ہے کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہ معاہدہ ادھر آ کر ہم توڑ رہے ہیں، تو معاہدے کا جو توڑنا ہے یہ اصل میں ہے مذمت کا باعث کہ ہم معاہدے کو توڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا کیوں دیتا ہے، اس کی معافی کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے۔ یہ جو مذمت کی جا رہی ہے، یہ جو سختیاں کی جا رہی ہیں، یہ اصل میں اس لیے ہے کہ جو شرک سے پاک رہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعامات عطا کرنے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر مثال کے طور پر میں ساری زندگی کہیں پر جاب کرتا رہوں، وہاں کی پابندیاں برداشت کرتا رہوں، سب کچھ کرتا رہوں، اور ایک شخص ہے وہاں کے سارے رولز کو توڑتا رہے، دونوں کو ایک ہی چیز سے نوازا جائے، تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اب ایک انسان جو ہے وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کو واحد مانتا ہے، اس کو تنہا مانتا ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اور ساری زندگی اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، وہ بھی جنت میں جا رہا ہے۔ اور ایک شرک کرنے والا وہ بھی جنت میں چلا جائے، ہلکا پھلکا چلیں گناہ گار ہے، وہ عذاب برداشت کر کے وہ جنت میں جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بھائی شرک والے کو تھوڑا سا زیادہ عذاب دے کے اس کو بھی جنت، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فرق کیا رہا دونوں میں؟ دونوں ہی جنت میں جا رہے ہیں۔ جی۔ تو اب جو شرک کرنے والا ہے وہ پھر اس کو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے اب جنت میں ہی جانا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے گناہ گار ہوتے ہیں کہ بھائی اینڈ میں تو جنت میں جانا ہی ہے نا۔ تو اصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کوئی خدا نخواستہ اپنے لیے بدلہ نہیں لے رہا عذاب دے کر، بلکہ یہ مذمت اس لیے ہے، اس پہ سختی اس لیے ہے شرک کے اوپر کہ جو توحید کو ماننے والا ہے اس کو راحت کا سامان پہنچانا ہے۔ اصل میں یہ در حقیقت توحید کے ماننے والوں کے لیے راحت ہے، اور دوسرا ہم نے چونکہ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم تجھے تنہا مانیں گے، تو ہمارا رب ہے، تو اس معاہدے کو توڑنے پر یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، اور اس کی مذمت اس لیے بیان کی گئی ہے۔